بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے تو مجھے آپ میسج پہ بس رپلائی کر دیں. جی، میری آواز آپ کو کلیئر ہے اسٹوڈنٹ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلیں، ٹھیک ہو گیا. میں نے خود آواز ذرا بند کی ہوئی تھی، میں لیکچر اپلوڈ کر رہا تھا تو لیکچر اپلوڈ ہو گیا الحمدللہ. یہ ہے کہ میں آپ کو بھی شیئر کر دیتا ہوں، پھر ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں انشاءاللہ. انٹروڈکشن کلاس ہے، پہلی کلاس ہے آج چونکہ الحمدللہ، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم صرف جو ہے نا آج انٹروڈکشن ہی کر لیں گے، اور بنیادی بیسک جو ہماری کلاس کورس آؤٹ لائن ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے کلاس میں جو ہے وہ چلنا ہے، اس سیمسٹر کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. ابھی ذرا میں دیکھ رہا ہوں کورس ڈوزیئر بھی میں نے کورس ڈوزیئر یہاں پہ رکھا تھا، ابھی ذرا میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں. کورس آؤٹ لائن نا، یہ میں نے دوبارہ اپلوڈ کیا ہے، ذرا اوپن کر رہا ہوں آپ کے سامنے نا، شو کر دیتا ہوں آپ کو. اچھا جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو شو ہو جائے تو مجھے میسج پہ بتا دیے گا کہ ہمیں ہاں شو ہو گیا. یہ کورس ڈوزیئر والی جو ہے نا فائل یہاں پہ اوپن ہو کے نہیں شیئر ہو رہی، دوسرے طریقے سے شیئر کر لیتے ہیں. اسکرین شیئر کر کے نا میں آپ کو پھر شو کرا دیتا ہوں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس آپ کو؟ اچھا، یہ ہمارا جو ہے نا کورس ڈوزیئر ہے، کورس آؤٹ لائن ہے. ٹھیک ہے، آپ کو شو ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس؟ تو مجھے آپ میسج پہ رپلائی کر دیں کہ ہمیں شو ہو رہا ہے. میسج پہ اسٹوڈنٹس مجھے بتا دیں. یہ تمام اسٹوڈنٹس کو شو ہو رہا ہے کورس ڈوزیئر؟ تو مجھے چیٹ پہ ہاں بتا دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. اچھا، یہ بات تو ہو گئی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اچھا جی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ الحمدللہ جو ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامک اسٹڈیز کی ہماری کلاس ہے. اسلامک اسٹڈیز میں ہم بیسک کانسیپٹس آف اسلام، عقائد، اسی طرح اس میں 5 پلرس آف اسلام، 7 آرٹیکلس آف اسلام، ہیومن رائٹس، رائٹس آف ایکولیٹی، حقوق العباد، رائٹس آف نیبرز، پیرنٹس، ٹیچرز، ڈگنیٹی، اور اسی طرح جو ہے ہولی پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لائف بیفور ہجرہ اینڈ آفٹر، پوسٹ ہجرہ، پری ہجرہ، عقیدہ ختم نبوت، اسی طریقے سے جو ہے ہیومن رائٹس، اور اسی طرح لا فل حلال ارننگ، اسی طرح جو ہے اسی میں برائبری، ربا، فری ارننگ،
یہ سارا کچھ انشاءاللہ جو ہے ہم اسلامک اسٹڈیز میں فائنل تک سیمسٹر تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ویکلی وائز جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا ہم نے۔ کورس آؤٹ لائن آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ 3 کریڈٹ آرٹس کی ویسے کلاس ہوتی ہے اسلامک اسٹڈیز کی، یہ ہم کنفرم کر لیں گے کہ اس دفعہ بھی 3 کریڈٹ آرٹس کی ہے یا 2 کی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس کے پاس کیا شو ہو رہا ہے، کتنے کریڈٹ آرٹس شو ہو رہے ہیں، یہ بھی مجھے آپ بتا دیں، میں چیٹ پہ آپ سے دیکھ لیتا ہوں آپ کیا میسج کر رہے ہیں۔ اچھا جی، لائبہ کہتی ہیں 2 آورس ہے، فلک بھی کہتی ہیں، الشبہ 3 آورس، عائشہ افتخار 3 آورس۔ کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ 2 آورس بعض دفعہ شو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا 3rd آور جو ہوتا ہے نا، تیسرا گھنٹہ، وہ تجوید کا ہوتا ہے، اس لیے وہ عام دفعہ آپ کے اسکیجول میں شو نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہاں، رمضان میں تو ویسے 2 آورس ہی ہوتی ہے، 3 آورس کی کلاس بھی جو ہے نا 2 آورس کی ہوتی ہے رمضان میں، اور رمضان کے علاوہ جو ہے نا ویسے نارمل ڈیز میں میرا خیال ہے یہ 3 آورس کی کلاس ہوگی شاید۔ تو یہ ہے کہ مزید ہم انشاءاللہ اس کو کنفرم کر لیں گے۔ رمضان میں تو یہ 2 آورس کی کلاس ہی ہوگی، اور اس کی ٹائمنگ ویسے نارمل جو ہے 9 to 11 ہے، رمضان میں 8 to 10 ہے، 8 سے 10، کیونکہ رمضان میں 1 گھنٹہ 1 آور پیچھے آ جاتی ہے کلاس۔ تو یہ تو آپ کو الحمدللہ پتہ ہی ہے تمام اسٹوڈنٹس کو، اچھی بات ہے۔ تو چونکہ کلاس ہماری ہے اسلامک اسٹڈیز کی، تو اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم نے پھر انشاءاللہ جو ہے یہی سارا کچھ سیکھنا پڑھنا ہے۔ پھر آگے آ جائیں تو مزید یہ ہے کہ یہاں پر میرا نام بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کو زوم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی حافظ عمران اشرف میرا نام ہے، کانٹیکٹ نمبر یہ آپ کو شو ہو رہا ہے، جس سے ابھی ہم انشاءاللہ جو ہے واٹس ایپ گروپ بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اصل نمبر اس میں اتنا یہ ہوتا ہے، اور اس کی شروع میں 0 لگا دیں تو بس یہی نمبر ہے، یہ آئی ڈی آپ کو میرے پاس ای میل جو ہے نا میری آپ کے سامنے آ رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہی میرا انٹروڈکشن ہو گیا بھائی، ان شارٹ۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس کا بھی انٹروڈکشن ابھی لے لیتے ہیں کیمرے پہ، تاکہ وضاحت ہو جائے، آپ تمام اسٹوڈنٹس بھی ہمیں دیکھ لیں، ہم بھی آپ کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اور پھر یہ کہ پریزنٹیشن بھی ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں نا اس پیپر کے اسلامک اسٹڈیز کے، وہ 100 مارکس کا یہ پیپر ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، 100 مارکس کا یہ پیپر ہے آپ کا، جس میں سے سی پی 35 ہوتی ہے، مڈ ٹرم 25 مارکس ہوتا ہے، اور 40 مارکس آپ کے جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں فائنل ایگزام کے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ میں نے آپ کو نمبر بھی شیئر کر دیا اسٹوڈنٹ، ابھی جس سے کو ہم سی آر بنا لیتے ہیں وہ بھی طے کرتے ہیں، اور اس سے ہم واٹس ایپ گروپ بھی ایک بنا لیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے لیے کنورزیشن وغیرہ کرنے میں نا خوب آسانی رہے، کوئی کسی اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ہر چیز ان کے سامنے کلیئر اینڈ کٹ ہو، بالکل نا وضاحت کے ساتھ۔ تو یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اسکرین شیئر ہوئی ہوئی ہے، اس وجہ سے جو ہے ابھی ہم کیمرہ آن نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر میں جب اسکرین یہ آپ کو پورا سمجھانے کے بعد آف کرتا ہوں شیئرنگ، تو پھر کیمرہ تھوڑا آن کر کے آپ لوگ کا بھی انٹروڈکشن لے لیتے ہیں، اپنا بھی تھوڑا ان شارٹ انٹروڈکشن دے دیتے ہیں، تاکہ ہمارا سیمسٹر انشاءاللہ آسانی سے اچھا گزر جائے۔ اسلامک اسٹڈیز کا جو 100 مارکس کا یہ پیپر ہے، یہ سبجیکٹ ہے آپ کے پاس، اس میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ ان ڈیٹیل آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی، کہ آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پر اسلام کو جو ہے نا ایکسپلور کر لیں، سمجھ لیں، بگننگ کی جتنی چیزیں ہیں ان کو جو ہے نا اور زیادہ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس جو ہے اس بات کے قابل ہو جائیں کہ وہ میجر ریلیجنس ورلڈلی وائز جو ہے نا ان کے بلیف اور ان کی پریکٹسز کو بھی سمجھ لیں۔ اسی طرح انٹروڈکشن ہو جائے اسٹوڈنٹس کو لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی کا اور ان کے چیلنجز کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لاسٹ پروفٹ ہیں، یہ بھی ہمیں اس کی تعلیمات بھی مل جائے. اسی طرح انڈرسٹینڈنگ ہو جائے about the role of sources like the Quran, Sunnah, Ijma and Qiyas, what these are sources to believing Islam, and what's the role of these four sources of Sharia, and about also these four sources of Sharia. یہ بھی جو چار چیزیں ہیں یہ خود بھی کہاں سے ثابت ہیں نا، تو یہ خود قرآن سے بھی ثابت ہیں کہ جو ہے یہ چار ایسے سورسز ہوتے ہیں جن سے ہماری پورا دین شریعت جو ہے نا وہ ہمیں تمام دلائل حاصل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اسٹوڈینٹس were enabled to understand the fundamental and historical evolution of Islam. جو اسلام کی ابتدائی چیزیں ہیں، جو کانسیپٹس ہیں بہت سے مسلمانوں کے اندر جو بگڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. اسی طرح ورشپ کانسیپٹس جو ہیں اینڈ بلیف ان اسلام انکلوڈنگ بریف نالج اباؤٹ 5 پلرس آف اسلام ان ڈیٹیل، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اسٹارٹ سے ہی شروع کریں گے. اسلام سے ہم اسٹارٹنگ لیں گے اور پھر اس کے 5 پلرس اور 7 جو آرٹیکلس ہیں بنیادی ان کو دیکھیں گے. انڈرسٹینڈنگ آف میجر ریلیجن، اسی طرح لائف آف پروفٹ ہو گیا، اور ایسے ہی قرآن سننا، اجماع اینڈ قیاس ہو گیا. ایسے ہی ہیومن رائٹس ان کو سمجھنا ہے، اور کسب حلال، ٹھیک ہے. اسی طرح امرم بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا کام خود بھی کرنا، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانا، خود بھی گناہ سے بچنا، اوروں کو بھی گناہ سے بچانے کی فکر کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح جو بیسک ہمارے پاس نا چند قرآنک سوراس ہیں، جو ہمارا انشاءاللہ لیکچر 3 ہوگا. تھوڑا سا آپ کو لیکچر 3 میں جو ہے نا ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام بہت آسان ہے. اور انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ فل گائیڈ کریں گے، آپ کو پوری آپ کے ساتھ جو ہے نا محنت کریں گے، ہر اعتبار سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے، جو بھی جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرنے میں ہماری پوری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہر ہمارا ایک ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑے اچھے انداز پہ جو ہے نا 100 آؤٹ آف 100 مارکس حاصل کر لے. اسلامک اسٹڈیز ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کو دل لگا کے ہماری باتوں کو سمجھا، غور سے سمجھا، اور مستیاں بالکل نہیں کری انشاءاللہ، تو توجہ کے ساتھ اگر آپ نے دل کی محبت سے اس اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ کو آپ نے لیا، سمجھا، تو انشاءاللہ ضرور جو ہے آپ ہماری باتوں کو جب غور سے سنیں گے، دل سے سمجھیں گے، سنجیدگی کے ساتھ سمجھیں گے، تو آپ 100 مارکس میں سے 100 نمبر لے لیں گے. 100 نمبر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سبجیکٹ آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دینے والا ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے غور سے نہیں سنی کوئی بھی بات اور آپ جو ہے وہ بس تفریح میں مذاق میں لگے رہے، تو پھر تو آپ اسی سبجیکٹ میں جو ہے ہو بھی سکتا ہے کہ فیل ہو جائیں، خدا نخواستہ. لیکن اگر آپ محبت سے ہم پڑھائیں گے، آپ محبت سے پڑھیں گے اور دل اور شوق اور لگن سے، اور جیسے جیسے ہم آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم، آپ اس پہ عمل کرتے رہیں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور یہ آپ کو جو ہے سبجیکٹ ہے نا انشاءاللہ یہ اچھے نمبر دلا دے گا. تو اس میں جو ہے نا چند سوراس بھی آئیں گی، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا بہت کوشش کریں گے کہ آسان کر دیں. اور بہت آسان ہے، قرآن بھی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، عربی بھی پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. انگلش آپ سیکھ لیتے ہیں، انگلش سے تو زیادہ آسان عربی ہے. اور عربی جو ہے یہ تو مدر آف ورلڈی لینگویجز ہے. تمام دنیا کی جتنی زبانیں ان کی ماں اصل میں عربی ہے. تو سورہ الحجرات ہے جو ٹوٹلی مینرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی کہ اخلاقیات پر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں یہ سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کو بھی انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے. اسی طرح جو اور اسپیسیفک سوراس ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیں گے، چند احادیث کو دیکھیں گے، کچھ دعائیں ہیں سم ریلیٹڈ ٹو
جو ہے نا ہمارے سبجیکٹ سے، تو بہت آسان ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی آپ کو تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جو چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں یہ سی ایل او کیا ہے، پی ایل او کیا ہے، یہ بہت آسان بات ہے۔ سی ایل او مینس ہوتا ہے کورس لرننگ آؤٹ کمس، پی ایل او مینس ہوتا ہے پروگرام لرننگ آؤٹ کمس، یعنی کہ آپ جیسے جیسے جو ہے نا ویکلی وائز، ہفتہ وار، ہم جیسے مثال کے طور پہ فرسٹ ویک میں، پہلے ہفتے میں ہم نے اسٹارٹ کیا ریلیجن سے، تو اس کے اندر ریلیجن میں اب ہمارے پاس کیا ہے، لیکچر ہے جو ٹیچر آپ کو جو ہے نا ڈیلیور کر رہا ہوگا، سمجھا رہا ہوگا، ہر ایک پوائنٹ آف ویو سے، ہر اس کی ایک ایک بات انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح سے سمجھائیں گے۔ اس لیکچر کو آپ بھی، آپ کے لیے بہترین فارمولہ ہے 100 میں سے 100 نمبر لینے کا۔ میں پہلے ہی دن، پہلی کلاس میں، شروع میں، اسٹارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ نا، جو نیکسٹ ہمارا فرسٹ لیکچر ہونا ہوگا، اس کی ہم آپ کو تمام سلائڈز دے دیں گے، تو آپ اس کو 2-3 دفعہ ریڈنگ کر لیں، پڑھ لیں، آپ کوشش کریں کہ اس سے خود اسائنمنٹ بھی بنا لیں، کوشچن آنسر بنا لیں، پھر جب ٹیچر آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جب ہم آپ کو پڑھائیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے چیزیں اس میں سمجھ آئیں گی، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو آپ سوال کریں گے، اور وہ آپ کا ریلیٹڈ سوال کوشچن ہوگا، تو ہم انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی آپ تو ہم سے بھی پہلے ماشاءاللہ پڑھ کے اور سمجھ کے آئے ہیں، اور اب تو یہ ہے نا کہ آپ اچھے اچھے ہم سے سوالات کریں گے، تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی اس بات سے۔ اور اس میں اگر گروپ ڈسکشن بھی آپ لوگ رکھیں تو وہ اور بیٹر ہو جائے گا، بڑا زبردست، کیونکہ آپس میں جب اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں نا، تو نئی نئی باتیں ان کے سامنے کھلتی ہیں، آتی ہیں۔ جیسے آپ دن بھر کی کوئی باتیں کرتے ہیں، یار کل کیا ہوا، کل ایسا ہوا، ویسا ہوا، تو ایک سے ایک بات سامنے آ جاتی ہے گروپ کے اندر نا، 2-3 لڑکے ہوں، 2-3 لڑکیاں ہوں آپس میں، اور جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ ٹاپک کو ہی ڈسکس کریں تو وہ انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ فائدہ دے گی۔ تو یہ پریکٹس جو ہے نا، اگر آپ فرسٹ ڈے سے انشاءاللہ رکھیں گے نا، تو اس میں آپ کو جو ہے نا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں اسٹوڈینٹس میری بات کو؟ تو یہ ایک بہترین فارمولہ ہے کامیاب ہونے کا۔ پھر فرسٹ میں تو ریلیجن، ڈیفینیشن، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ریزن فار اٹس ایگزسٹینس، تو یہ سی ایل او 1 ہو گیا، یعنی سی ایل او 1 کے اندر کورس لرننگ آؤٹ کمس میں آپ نے فرسٹ میں جو ہے نا یہ چیزیں پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا ایک طرح کا بریک اپ ہے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ کر کے نا لیکچرز کو سی ایل او 1، سی ایل او 2، سی ایل او 3 میں اس طرح سے انکلیوڈ کیا گیا ہے، بس اس میں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سی ایل او کچھ آگے پیچھے بھی ہو جائے، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سگنیفیکینس اینڈ رول ان ہیومن لائف ہے، محمد لائفس ہے، میجر ریلیجنس آف دی ورلڈ ہے۔ اسی طرح آگے آ جائیں تو یہاں پر اور زیادہ مزید آسان طریقے سے سمجھایا گیا، اور ہم نے بھی ایک لیکچرز کا جو ہے نا چینل بھی بنایا ہوا ہے، اس پر یہ ہے کہ آپ کے لیکچرز ہم اپلوڈ بھی کرتے رہتے ہیں، ادھر پریویس لیکچرز بھی اپلوڈ ہیں، ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے، مددگار ہوں گے انشاءاللہ، آپ کو فائدہ بھی دیں گے، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ بھی شیئر کر دیں گے لنک کو، تاکہ آپ وہاں سے بھی اس کو جوائن کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تو آپ کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی، آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ہر ویکلی لیکچر جو ہے نا اپڈیٹڈ وہاں پر انشاءاللہ ریکارڈنگ کے ساتھ مل جائے گا۔ تو انٹروڈکشن ٹو ریلیجن میں کورس اوور ویو اینڈ ایکسپیکٹیشنس آف اسلامک اسٹڈیز، ڈیفائننگ ریلیجن اینڈ اٹس ویریئس ڈائمینشن، سگنیفیکینس اینڈ رول آف اٹ ان ہیومن لائف، brief history of timeline of world major religions, introduction to the core beliefs and practices of major religions of the world, Judaism, Christianity, Buddhism، اسی طرح جو ہے ہندوازم اینڈ اسلام۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے نا 4 مذاہب اور ایک دین جو اسلام ہے نا، یہ انشاءاللہ اس میں بتایا جائے گا۔ ایمرجنسز آف اسلام،
اب بلیف ان اللہ جو 5 پلرس آف اسلام ہیں یہ وہ ہیں. اسی طرح کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام 7 آرٹیکلس آف اسلام ہیں وہ ہے اس کے اندر. لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، مکی زندگی اور آپ کی مدنی زندگی. ٹھیک ہے، یہ 2 شہروں کی زندگی آپ کی اصل ہے جس میں آپ کی لائف جو ہے نا وہ بڑی مشکل ترین اور پھر آسان ترین اس طرح رہی. تو لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے آگے بڑھ جائیں تو کریکٹرسٹکس آف اے مسلم ان ماڈرن ورلڈ، پھر سورسز آف ریلیجنس، پھر ریسائٹیشن، ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر، قرآنک سوراس کی بھی، احادیث کی، اور اسی طرح جو ہے چند اسپیسیفک دعاز کی. پھر ہومن رائٹس آ جائے گا. ہومن رائٹس کے بعد پھر آگے چلیں تو کنٹمپورری چیلنجز اینڈ دیئر سولوشنز ان دی لائٹ آف اسلامک ٹیچنگس. یہ آپ کا جو ہے نا مارکس ڈسٹریبیوشن آ گیا. اب یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. کورس اسسمنٹ میتھڈ جو ہے، کوئزز بھی ہوں گے انشاءاللہ، اسائنمنٹس ہوں گے، اور مڈ ٹرم ہوگا، پریزنٹیشنز ہوگی، اس میں کیسز، آرٹیکلس، گروپ وائز جو ہے نا آپ کو پھر ہم انشاءاللہ پریزنٹیشن بھی لیں گے، فائنل ایگزام بھی ہوگا. تو اس کے پھر مارکس ڈسٹریبیوشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. ویکلی ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو 3rd 5th اور اینڈ 10th اس میں 3 کوئزز اٹیمپٹ کرائے جاتے ہیں. اور کوئزز کا یہ اصول ہوتا ہے، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ کوئز جو ہے وداؤٹ انٹیمیشن یعنی بغیر بتائے جو ہے نا ایک دم لیا جاتا ہے. اس لیے گھبرائے نہیں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ نے ہاتھ کے ہاتھ بالکل نقد جو ہے نا آن دی اسپاٹ آپ نے اس کی تیاری بھی کی ہوگی، جس طرح میں نے اوپر فارمولا آپ کو بتایا. تو 10% مارکس اس کے ہو جائیں گے. مڈ ٹرم 25%، اسائنمنٹ 14 اینڈ 15 ویک میں جو ہے نا یہ 2 اسائنمنٹ ہوتا یہ ہے کہ بیفور مڈ اینڈ بیفور فائنل ایگزام جو ہے نا 2 اسائنمنٹ منیمم لیے جاتے ہیں، کبھی 3 بھی لیے جا سکتے ہیں. 10% مارکس اس کے ہوتے ہیں. یہ کوئزز، اسائنمنٹ اینڈ پریزنٹیشن، یہ تینوں سی پی کہلاتے ہیں، یعنی کلاس پارٹیسپیشن مارکس. پریزنٹیشن کے جو ہے وہ 15% مارکس ہوتے ہیں. تو 10 10 اینڈ 15 ہو گئے 35. فائنل آپ کا 40 مارکس کا ہوتا ہے. پھر آپ گریڈنگ دیکھ لیں تو اے گریڈ ظاہر ہے 88 اینڈ ابو والی کی ہے B پلس 81 to 87، بی گریڈ C پلس، سی گریڈ اینڈ F گریڈ. تو یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اے گریڈ والوں میں سے ہوں، بلکہ A1 والوں میں سے ہو جائے انشاءاللہ. ٹیکسٹ بک جو آپ کے لیے ریفرنس بکس ہیں وہ یہاں پر دیکھیں، لکھی ہوئی ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی بائی انور ہاشمی، کراچی بک سینٹر. یہ آپ کو اقرا یونیورسٹی کی لائبریری میں یہ بکس مل جائیں گی. اسلام اینڈ انٹروڈکشن بائی عائشہ بوانی، وقف، کراچی، لیٹسٹ ایڈیشن. سیرت مصطفیٰ بائی مولانا ادریس کاندھیلوی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ 3 بکس بھی اگر آپ ریفرنس کے طور پہ دیکھیں تو بیسٹ ہے. باقی ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اسٹوڈنٹس ہوتا ہے کہ فرسٹ کلاس سے اگر توجہ نہیں دیتے، ٹیچر کی باتوں پہ غور نہیں کرتے، لیکچرز کو غور سے نہیں سنتے، تو وہ بیچارے اسٹوڈنٹس پھر اچھے مارکس نہیں لے پاتے آٹومیٹیکلی. پھر وہ ریفرنس بکس کو بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا کوئزز میں، اسائنمنٹ میں، پھر اسی طرح آپ کے مڈ ٹرم میں اور فائنل ایگزام میں اسٹوڈنٹس وہ سب سے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہماری بات کو ایک تو غور سے سنتے ہیں، ہمارے لیکچرز جو آپ کو شیئر کیے ہوتے ہیں ان میں سے تیاری کرتے ہیں، اور تھرڈ پہ آپ ریفرنس بک سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا یہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسٹوڈنٹس آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو مجھے میسج پہ بتائیں، کیونکہ یہ اگر ہماری کوئی سنی ہوئی بات پیپر میں لکھتے ہیں نا تو بس ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے واقعی ہماری بات مانی ہے، سنی ہے، اور اس نے جو ہے نا بڑے غور سے اور دلچسپی اور محبت سے ہمارا لیکچر جو ہے سنا ہے، اور جہاں سے ہم نے بولا وہاں سے تیاری کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ گوگل سے اور ادھر ادھر سرچ انجنس اور AI بوٹ چیٹس ان سب سے بالکل بھی تیاری نہ کریں، کیونکہ یہ اکثر معلومات، انفارمیشن جو اسلامک ہے نا وہ رانگ دیتے ہیں، غلط دیتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ پھر وہ غلط باتیں لکھ دیتے ہیں وہاں پر. اسائنمنٹس میں بھی کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں، اسی لیے کاپی پیسٹ ہمارے ہاں اس کی پرمیشن نہیں ہے اسائنمنٹ میں.
تو لہٰذا پھر ان کے نمبر اچھے نہیں آتے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ صورت آپ کو مطلب حفظ اور بالکل زبانی یاد نہیں کرنی ہوتی، لیکن اس کو پورا سمجھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن اور کیا کیا چیزیں اس میں اسپیسیفک ورڈز وغیرہ وہ ایکسٹرا جو جو چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور ضرور سمجھائیں گے۔ ایک ایک چیز میں نے آپ کو کہا سمجھائی جائے گی۔ تو بس یہ احتیاط کریے گا کہ آپ چیٹ بوٹ اے آئی وغیرہ گوگل ادھر ادھر سے آپ تیاری نہ کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سیم ڈے جب کلاس ہو رہی ہے تبھی تیاری کر لیں اس لیکچر کی، یا اس سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے آپ ڈسکشن کریں آپس میں، لیکچرز کو لے لیں، ہم آپ کو شیئر کر دیں گے، آپ اس کو ریڈ کریں، 2 3 دفعہ پڑھیں سمجھیں، اس میں سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ تو یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ، میں خود کہتا ہوں کہ آپ 100 میں سے 100 نمبر لے لیں گے انشاءاللہ۔ فالو دی یونیورسٹی اٹینڈنس پالیسی جو ہے وہ بڑی سمپل ہے، آسان ہے، اور اس میں ہماری طرف سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریلیکسیشن ریلیف سب دیا جائے گا۔ ہماری بھرپور کوشش ہوگی، ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں آن لائن کلاس میں اسٹوڈنٹس کی، ہمارے پاس پورا چارٹ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلانا اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپ کی ریئل آئی ڈی نیم کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ اسٹوڈنٹ نے 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی کلاس میں کتنی دیر یہ پریزنٹ رہا ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً میں خود اسٹوڈنٹس کو بار بار دوران کلاس نا 3 4 دفعہ ایسا کرتا ہوں کہ میں خود پوچھتا ہوں، ہاں بھئی جو جو اسٹوڈنٹس بات سن رہے ہیں وہ مجھے میسج پہ رپلائی کریں۔ تو اصل اٹینڈنس جو ہے نا وہ انہی اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو اٹینشن کے ساتھ نا کلاس میں سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں آن لائن ہو گئے، اب وہ اپنے ناشتے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی منہ ہاتھ دھونے میں گیا ہوا ہے، کوئی نہانے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی اور 10 کام ہے ان میں لگا ہوا ہے، تو وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے، تو پھر وہ پیپر میں بھی کچھ ایسی بات نہیں لکھ پاتے جو ہم نے بتائی ہوتی امپورٹنٹ موقع کی بات، نہ وہ غور سے جو ہے نا لائیو کلاس میں اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں کلاس کو۔ تو وہ پھر جب ہم میسج پہ پوچھتے بھی ہیں تو اسی وجہ سے بھلے 40 اسٹوڈنٹ آن لائن ہوئے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے 10 12 15 اسٹوڈنٹ صرف رپلائی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جیسا کہ اس کا میں آپ کو ابھی ثبوت بھی دے دیتا ہوں۔ جو اسٹوڈنٹس ہماری بات سن رہے ہیں وہ میسج پہ رپلائی کریں جی۔ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے رپلائی آنے شروع ہو جائیں گے اسٹوڈنٹس کے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 اچھا 53 اسٹوڈنٹس جو ہے نا اس وقت آن لائن ہیں، جن میں سے دیکھیں 13 اسٹوڈنٹس نے رپلائی نہیں کیا، تو اس سے ہمیں نا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ 13 اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ یا تو انہوں نے اسپیکر پہ آواز کھولی ہوئی ہوگی، ان کو اگر آواز آ جائے گی تو یہ بھاگ کے آ جائیں گے، رپلائی دے دیں گے تھوڑی دیر میں، 1 آدھ منٹ میں۔ لیکن اکثر ایسا ہوگا دوران کلاس ہم اسی طرح پوچھیں گے، اور یہیں سے ہم جیسے ان اسٹوڈنٹس نے ہمیں رپلائی دیا تو ہم ان کی اٹینڈنس مارک کر دیں گے، اور ویسے بھی ہم جو ہے نا اٹینڈنس کلاس کے سٹارٹ میں اور اینڈ میں لیا کریں گے۔ تو بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آن ٹائم کلاس میں آپ پریزنٹ ہو جائیں، آن لائن ہو جائیں۔ لنک ہم دے دیتے ہیں، آئندہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی دے دیں گے جب بن جائے گا ابھی۔ یہ تو آپ نے بس کلاس میں ٹائم پہ ہی آنا ہے، اور ٹائم اینڈ تک کلاس کو جو ہے نا آپ نے آن لائن لینا ہے، کیونکہ آن لائن کلاس میں یہی چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ آبزرو دی کلاس اسکیجول، کلاس کی ٹائمنگ آپ کو پتہ ہی ہے الحمدللہ۔ مزید یہ ہے کہ رمضان کے بعد کی ٹائمنگ جو ہوگی وہ 1 گھنٹہ آگے چلی جائے گی، 9 سے یعنی کہ 11 کلاس ہو جائے گی۔ سیل فون جو ہے نا وہ ظاہر ہے آن لائن میں تو آپ کو یوز ہی کرنا پڑتا ہے، کبھی آپ موبائل سے ہی اپنا کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ آپ کو اچھا رکھنا پڑتا ہے اپنے پاس، لائٹ چلی جائے اس صورت میں آپ کو بیک اپ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ میں خود بھی اس وقت جو ہے وہ موبائل سے ہی آپ کو کلاس پڑھا رہا ہوں، لیپ ٹاپ میرا رکھا ہوا ہے سامنے، لیکن میں ابھی موبائل سے پڑھا رہا ہوں۔ جب لائٹ نہیں ہوگی تو ہم موبائل سے ہی پڑھائیں گے، اور ڈیٹا رکھیں گے اپنے پاس تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور وہ آسانی کے ساتھ سارے معاملات کر سکے۔ اور پریزنٹیشن میں آپ کو کیمرہ آن کر کے ہمیں سامنے آ کے جو ہے نا، بھلے اگر لڑکیاں ہیں وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، نقاب کر لیں بالکل،
بس ہمیں ان کی آنکھوں پہ نظر ہوتی ہے کہ بھئی یہ پریزنٹ کر رہی ہیں، تیاری کی ہے نہیں کی ہے، کہیں سے دیکھ کر پڑھ لی ہے، نیوز پڑھ لی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے انشاءاللہ. تو سبمٹ اسائنمنٹ ایز پر ریکوائرمنٹس 1 ویک کا ٹائم ہوتا ہے، ایک ہفتے کا اسائنمنٹ کے لیے عام طور پہ نارملی. اگر آج ہم نے آپ کو اسائنمنٹ دے دیا، اسائنمنٹ نمبر 1 فار ایگزامپل، تو بس نیکسٹ ویک تک آپ نے وہ اسائنمنٹ سبمٹ کرنا ہوتا ہے. مینٹین اے ڈسپلن اینڈ ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی ٹیچر اینڈ فیلو اسٹوڈینٹس. ایبسٹین فرام اینی فارم آف پیلگرمزم. تو یہ ہے کہ ہر قسم کی ظاہر بد اخلاقی سے اور بد کرداری سے، بد عملی سے، بدتمیزی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تمام اسٹوڈنٹس نے. اور ہماری طرف سے تو انشاءاللہ جو ہے بھرپور آپ کے ساتھ جو ہے نا تعاون کیا جائے گا، اور بھرپور ہماری طرف سے ہر اعتبار سے اس بات کی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ ہر طریقے سے جو ہے سیٹسفائی کریں، اور ہماری یہ کلاس جو ہے وہ اچھے انداز پر جو ہے نا چلے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو یہی چیز ہے بس، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ ہم ایک تو انٹروڈکشن ان شارٹ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. تو انٹروڈکشن میں یہی ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس بھی پھر اپنا ان شارٹ انٹروڈکشن ہمیں کرا دیں. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا نام جو ہے وہ مفتی حافظ عمران اشرف ہے، اور میں نے الحمدللہ بچپن میں جو ہے وہ حفظ کرا. پھر میں نے درس نظامی یعنی کہ جو عالم کورس ہوتا ہے نا وہ الحمدللہ کمپلیٹ کیا. اس کے بعد میں نے جو ہے تخصص یعنی کہ مفتی کورس ہمارا جو ہوتا ہے، جس کو ایکویلنٹ ٹو پی ایچ ڈی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اسپیسیفک اس کے اندر جو ہے نا ہم مہارت حاصل کرتے ہیں تو وہ ہماری پی ایچ ڈی کہلاتی ہے. تو وہ بھی الحمدللہ میں نے 2011 میں کمپلیٹ کر لی. پھر اس کے بعد سے جو ہے نا تقریباً 10 سے ہی نا 2010 سے اگر آپ لگا لیں تو اب 26 چل رہا ہے. تو 2010 سے یہ میرا 16واں سال ہے، 16 ایئرس، یعنی کہ میں پڑھاتے ہوئے الحمدللہ یونیورسٹی میں مجھے وقت ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو بس یہی میرا انٹروڈکشن ہے. باقی جو میں نے یعنی کہ یہ اسپیشلائزیشن کی ہے تو عربک لینگویج اینڈ اسلامک اسٹڈیز ان دونوں میں کی ہے. جو کورسز میں پڑھا رہا ہوں وہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائننس میں نے کافی عرصہ پڑھا ہے. ابھی ان سیمسٹرز میں میرے پاس نہیں ہے وہ کورس، ویسے میں نے 7-8 سال اسلامک بینکنگ اینڈ فائننس پڑھایا ہے. اسی طرح اسلامک اسٹڈیز یہ بھی الحمدللہ میں 15 سال سے پڑھا رہا ہوں. اسی طرح پاکستان اسٹڈیز، پی ایس ٹی، آئیڈیولوجی آف پاکستان، آئیڈیولوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ سبجیکٹس بھی الحمدللہ پڑھا رہا ہوں. اور اسی طرح جو ہے ہولی قرآن 1 اینڈ 2 بھی انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر سے سٹارٹ ہو جائے گا. یہ بھی ہم الحمدللہ یہاں پر پڑھا رہے ہیں. تو یہ ہمارے کورسز ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک الحمدللہ جو ہے وہ میرا انٹروڈکشن تو کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس بھی اپنا انٹروڈکشن دے دیں. اگر کیمرہ آن کر کے دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے، نہیں آن کرنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے. تو یہ ہے کہ ایک ایک کر کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا لائن وائز، آپ کو ویسے پرمیشن تو ہے میری طرف سے، آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں اور اپنا انٹروڈکشن لائن وائز جو ہے وہ دے سکتے ہیں. میں آپ کے نیمز بھی اوپن کر لیتا ہوں، اس طریقے سے میں نیم کال کرتا جاتا ہوں. اگر آپ ایک ہی کیٹیگری کے حساب سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اپنا انٹروڈکشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے سب سے پہلے یہاں پر چلے میرے پاس جو آ رہے ہیں نا لائن وائز نیم، میں اس طرح بتا دیتا ہوں. ایک آ رہے ہیں ارسلان خان جنیجو. ہاں ہیلو سر، السلام علیکم.
ہاں ہاں وعلیکم السلام. میرا نام عرفان خان جنید ہے، میں بدین سے ہوں. سے میں نے آپ سے پی ایچ ڈی کی کلاس لی تھی پہلے. الحمد ہاں للہ. جی جی. ٹھیک ہے، آپ کا فرسٹ سیمسٹر ہی ہے. اکثر اسٹوڈنٹ کس سیمسٹر کے ہیں یہ بھی ہمیں یہ پتہ چل سیکنڈ جائے. سیمسٹر چل رہا ہے ابھی. آپ کا سیکنڈ سیمسٹر ہے، صحیح. الشبہ صدیقی. الشبہ صدیقی اگر آن کر رہے ہیں تو انم عرفان، علینا علی خان نہیں ہو رہا آن. عالیہ حسین نہیں ہو رہا. الشبہ صدیقی یہ سیکنڈ سیمسٹر کی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اور کون ہے پھر آگے آ جائیں بی کی کیٹیگری سے. اگر اے والے کمپلیٹ ہو گئے تو انم عرفان یہ بھی سیکنڈ سیمسٹر سے ہیں. اے کی کیٹیگری میں عائشہ خان، سلیم خان، علینا علی خان، اریچ خان، عدیل احمد، عقیل احمد، اشنا اسلم. بھلے میسج پہ بتا دیں اگر اسپیکر آن نہیں ہو رہا آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اریبا یہ اے کیٹیگری والے اسٹوڈنٹس ہیں سارے. عالیہ حسین، اناب علی، انوشا عمران، ارسلان خان جنید جو تو ہو گیا، عریشہ شوکت علی، عائشہ طاہر، عائشہ افتخار، عائشہ محمد فرحان، انم عرفان، عریشہ سہیل، محمد سہیل عزیز، علینا علی خان. عائشہ سہیل ہاں جی. تھرڈ سیمسٹر ہوں سر. فرسٹ سیمسٹر ہے آپ کا؟ تھرڈ سیمسٹر ہے سر. تھرڈ ہے، ماشاءاللہ صحیح. پھر ہیں عالیہ حسین، انوشا عمران، عریشہ شوکت علی، اناب علی، انم عرفان، عائشہ محمد فرحان یہ ہو گئے، عائشہ طاہر، عائشہ افتخار. جی ہاں چلیں، اے کیٹیگری کے ہو گئے تقریباً. نور فاطمہ فورتھ سیمسٹر ہے، سیدہ حبور سیکنڈ سیمسٹر، علینا علی خان سیکنڈ سیمسٹر، ذیشان نسیم سیکنڈ سیمسٹر، مہر النساء سیکنڈ سیمسٹر، بشرا مصطفیٰ سیکنڈ سیمسٹر، عائشہ اشرف سیکنڈ سیمسٹر، عدیل احمد تھرڈ سیمسٹر، زبیدہ زوبیہ سیکنڈ سیمسٹر، عائشہ افتخار سیکنڈ سیمسٹر، انوشا عمران، شفان اعجاز سیکنڈ سیمسٹر، اریبہ فورتھ سیمسٹر، مہک زہرا محمد فرحان سیکنڈ سیمسٹر، لائبہ قمر بلوچ فورتھ سیمسٹر. جی ہاں، بہت سے اکثر اسٹوڈنٹس کا جو ہے سیکنڈ سیمسٹر ہے اور تھرڈ ہے اور فورتھ ہے. فرسٹ سیمسٹر کا تو کوئی اسٹوڈنٹ اس میں نہیں مجھے نظر آ رہا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر السلام. آئی ایم ماہرہ صغیر اور دس از مائی 7th سیمسٹر. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. سیکنڈ سیمسٹر فورتھ سیمسٹر کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں. روشنائی، فلک فاطمہ تھرڈ سیمسٹر، معروف سیکنڈ، پاکیزہ میر زادی تھرڈ سیمسٹر، سمرن دیوی سیکنڈ سیمسٹر، طیب شاہ سیکنڈ، ہیرا احمد سیکنڈ، مریم خان سیکنڈ. ففتھ سیمسٹر ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سکس سیمسٹر طوبہ شعیب، زینب رشید سیکنڈ سیمسٹر، تسنیم سیکنڈ سیمسٹر. ہاں بھائی، تو یہ تقریباً الحمدللہ پورے ہو گئے اسٹوڈنٹس، اور جو باقی ہیں وہ بھی بھیج دیں. ماہرہ صغیر سیون سیمسٹر. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ، زبردست ہو گیا. اچھا، سنینا سیکنڈ سیمسٹر، سفینہ تھرڈ. جی وعلیکم السلام. سر میں رافیہ اور میرا یہ 8th سیمسٹر ہے. ایٹ سیمسٹر جی سر. یعنی کہ لاسٹ سیمسٹر ہے آپ کا. کیا نام ہے؟ رافیہ بلوچ.
رافیہ بلوچ. جی صحیح سر. ماشاءاللہ. تو سی آر بی آپ کو بنا دیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. ہاں نا, یہ صحیح ہو گیا. تو آپ میسج پہ بھی ذرا ہائے شائے کر دیں تو میں اس سے بھی ذرا پہچان جاؤں گا یہ نام ہے اور یہ آپ کی آئی ڈی ہے. اوکے سر. ہاں, تو پھر میں نے اپنا نمبر بھی اوپر شیئر کیا تھا, دوبارہ میں شیئر کر دیتا ہوں. اس سے آپ جو ہے نا واٹس ایپ گروپ بنا لیں, بنا کے کیو آر کوڈ اگر یہاں شیئر کر دیں اس کی اسکرین شاٹ لے کر, تو یہ سارے اسٹوڈینٹس اپنے موبائل سے نا کیو آر کوڈ کے ذریعے اس واٹس ایپ گروپ پر جوائن کر لیں گے. جی ہاں, ٹھیک ہو گیا. مانور گوہر 3rd سیمسٹر ہے. صحیح ماشاء اللہ. 8, 7 اور 6 سیمسٹر کے بھی کچھ اسپیسیفک اسٹوڈینٹس ہیں ماشاء اللہ کلاس میں. یہ اچھی بات ہوگی الحمدللہ. یہ ہے کہ اب ہمیں آسانی ہو جائے گی. اسی طرح لڑکوں میں کوئی ہے لاسٹ سیمسٹر میں سے, یا اسی طرح 6, 7 یا 5th سیمسٹر ان کا چل رہا ہو, تو یہ شاید وہی ہے, ہماری پرانی اسٹوڈنٹ ہے, شاید اس نے ہم سے پڑھا ہوا ہے. قرۃ العین 2nd سیمسٹر. لڑکوں میں بھی کوئی ہیں پرانے سیمسٹر والے 6؟ سکس 7 اور 8 سیمسٹر والے کوئی اسٹوڈنٹ ہیں اگر, تو ان کو بھی جو ہے نا سی آر ہم بنا دیتے ہیں, ایڈمن بنا دیتے ہیں. ہیں کوئی لڑکے ایسے اسٹوڈنٹس جو سینئر ہوں؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, آواز میں بہت ڈسٹربنس ہے. اچھا جی, سر مریم خوشی 2nd سیمسٹر. یہ واٹس ایپ گروپ سر آئیے میں نے اسٹوڈنٹس, اس کو آپ ہاں جوائن کر لیں. جی اسٹوڈنٹس, یہ لنک آ گیا نا آپ لوگ کے پاس؟ جی اسٹوڈنٹس, کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ لنک بھی آ گیا ہے نا, اس کو جوائن کر لیں تمام اسٹوڈنٹس جو ہے نا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اس کو جوائن کر لیں اور مجھے بھی آپ ایڈمن بنا دیں, تاکہ جو ہے نا پھر ہم کلاس کو ہینڈل بھی کر سکیں انشاءاللہ. جی اسٹوڈنٹ, بریہا یہ 2nd سیمسٹر ہے ان کا.
جی اسٹوڈینٹس، ٹھیک ہے الحمدللہ تقریباً اکثر اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ جوائن کر لیا انہوں نے گروپ کو بھی، اور یہ ہے کہ ہم آپ کو گروپ پر جو ہے نا ساری انفارمیشن ہر چیز کی ڈیٹیل ہم وہاں پر ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا اسٹوڈینٹس؟ تو تاکہ یہ ہے کہ ہم سب کو وہاں پہ خوب آسانی ہو جائے نا، کوئی کسی قسم کی جو ہے نا ہمیں، اور ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں۔ تو اس گروپ کا جو ہے نا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے، اور لیکچرز بھی آپ کو وہاں پہ الحمدللہ جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم ڈیلیور ہوتے رہیں گے، آپ کو پتہ لگتے رہیں گے، اور آسانی بھی ہو جائے گی بہت زیادہ انشاءاللہ اس چیز سے آپ کو نا۔ تو یہ کہ پورا جب لیکچر سامنے ہوتا ہے نا تو اس میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ میں وہاں پر آپ کو جو ہے نا اپنے چینل کا لنک بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ابھی ذرا نکال رہا ہوں، میں کاپی کر کے آپ کو وہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں۔ کر کے اپنا جی ہاں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ادھر دے دیا ہے، وہاں پر بھی میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ اور وہ سبسکرائب بھی کر لیں گے تو پھر یہ کہ جو بھی ہماری ویڈیو اس پہ اپلوڈ ہوگی نا ہماری کلاس سے ریلیٹڈ تو وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آج تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں ہم ڈیفینیشن آف اسلام۔ اسلام از ڈیرائیوڈ فرام دی عربک روٹ سلیمہ۔ اسلام ورڈ جو ہے نا یہ معنی میں آتا ہے سلامتی کے، اور پیس امن کو کہا جاتا ہے، پیورٹی بالکل کلیئر صاف ستھرا، سبمیشن اینڈ اوبیڈینس اینڈ سرنڈر، یعنی کہ انسان جو ہے نا اللہ اس کے رسول کے سامنے نا بالکل ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے، یہ اللہ آپ کا جو بھی آرڈر ہوگا نا میں چھپ کر کے مانوں گا، اس کے آگے میں اپنی عقل نہیں چلاؤں گا، کیونکہ ہماری عقل کے آگے جو ہے نا یہ دین اسلام شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنی عقل کو نہیں لڑا سکتے اس میں، کیونکہ عقل تو بہت سی چیزوں کا کہتی ہے لیکن وہ بظاہر ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی، جیسے عقل کہتی ہے بھائی جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی اس کو آپ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اللہ گاڈ تو آپ کو نہیں دکھ رہا نا، آپ کو جو ہے نا پروفٹس دکھے ہیں، آپ نے دیکھے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیسے ان کو مان سکتے ہیں؟ اس طریقے سے تو بھائی ہم نے بہت سی کنٹریز ہیں جو نہیں دیکھی ہوں گی، دنیا کے بہت سے ایسے پلیسز ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے، لیکن جب ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہم یقین کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہاں بھائی بالکل یہ ممالک ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ جگہ دنیا میں بالکل ہیں، ہم انکار نہیں کرتے اس سے۔ کیوں؟ جی ہاں، آواز آ رہی ہے اسٹوڈنٹ میری آپ کو؟ یہ ہمارا نیٹ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو کر کنیکٹ ہو رہا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا یہ تھوڑا ہو سکتا ہے آواز چلی گئی ہو تھوڑی دیر کے لیے، تو بہرحال وہ ڈسکنیکٹ ہو کر جو ہے نا پھر کنیکٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تو بس یہ چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس کہ ہم سمجھ جائیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا اسلام جو رکھا ہے نا یہ سلیمہ سلامتی کا دین ہے،
اور سرنڈر کر دینے کا، اللہ اس کے رسول کے سامنے گردن جھکا دینے کا، اور اپنی عقل کو جو ہے نا قرآن اور حدیث سے بڑا نہ سمجھا جائے، بلکہ قرآن و حدیث اللہ کے احکامات جو ہے نا یہ سب سے بڑے ہیں۔ تو اگر ان ون ورڈ کہا جائے نا، ڈیفائن دی ورڈ آف اسلام، تو بس آپ اگر یہ بھی لکھیں نا کہ ٹو سرنڈر، تو یہ بھی صحیح ہے۔ ٹو سلیمہ، پیس، پیورٹی، سبمیشن اینڈ اوبیڈینس، فرما برداری، یہ نام ہے اسلام کا۔ اور اگر کہا جائے کہ ڈیفائن دی نیم آف اسلام ان اے فیو ورڈس، تو آپ پھر کہیں کہ بھائی اوبے دی گاڈ آرڈرس اکارڈنگ ٹو دی میتھڈ آف پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ کے احکامات کو مان کر چلنا، یہ ہے اصل میں اسلام۔ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، حکم ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں، ان کو جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر ہے؟ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر ہے میری؟ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے میری آپ کو؟ تو مجھے میسج پہ بتا دیں۔ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو میری؟ میسج پہ مجھے رپلائی کریں۔ جی سلائیڈ آپ کو شو ہو رہی ہے؟ مجھے میسج پہ
جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اب میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ انٹرنیٹ کافی ایشو کر رہا تھا جس کی وجہ سے ریکنیکٹ ہوتے ہوتے اس نے کافی تنگ کیا ہے، آخر کار کنیکٹ ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو مجھے میسج پہ رپلائی کر دیں۔ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو میری؟ یس سر آ رہی ہے، سلائڈ شو نہیں ہو رہی۔ اچھا، آواز تو کلیئر ہے نا؟ سلائڈ شو نہیں ہو رہی؟ سلائڈ میں اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دوبارہ سے۔ جی کلیئر آ رہی ہے۔ ہاں تھوڑا یہ انٹرنیٹ ذرا آج ایشو کر رہا ہے، حالانکہ نیٹ بالکل صحیح چلتا ہے ماشاءاللہ، لیکن آج کچھ ایشو کر رہا ہے، یا یہ اپلیکیشن کا ایشو ہے؟ نیٹ میں بالکل صحیح چل رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن کچھ ایشو کر رہی ہے، تو ریکنیکٹ ہو رہا تھا بار بار۔ ابھی سلائڈس اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بس سرچنگ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ اسٹوڈینٹس کلیئر ہے؟ میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ اب ہم یہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اسکرین شاٹ تو لیا ہے، یہ آپ کو شو کر رہا ہوں۔ تو ہماری بات آ گئی تھی یہاں تک، ہم بات کر رہے تھے ڈیفینیشن آف اسلام پر، ہم نے ان ون ورڈ دیکھ لیا ٹو سرنڈر، ہم نے کمپلیٹ ڈیفینیشن دیکھ لی، اوبے گاڈس آرڈر اکارڈنگ ٹو دی میتھڈس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکنڈ تھنگ از ریزن نائن 92 اسٹوڈینٹس آدھے۔ جی اسٹوڈینٹس، آواز میری کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ ریزن فار دی ایگزسٹینس آف ریلیجن، اف اسلام از ناٹ اے ہیومن دین جسٹ اے برڈ، ریلیجن میکس ہیومنس اے گڈ ہیومن بینگ۔ اسلام کے بغیر جو ہے نا انسان کیا ہے؟ بس ایک جانور ہے، وہ تو بس پرندہ ہے پھر، کیونکہ جہالت ہے نا پھر اسلام جب نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ ہے اصل دین، اصل ریئل جو ریلیجن ہے۔ تو یہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ جانور سے سیپریٹ کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، ڈفرنس لاتا ہے، اور انسان کو عقل دلاتا ہے۔ ورنہ زمانے جاہلیت میں تو یہ حالات رہے ہیں بالکل، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے جانور سے زیادہ بڑے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک زمانہ گزرا ہے انسانوں پر،
ٹھیک ہے نا؟ تو کسی بھی مذہب کا آپ کی زندگی میں جو رول ہے وہ ویری امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے یہ رول ہونا، اور مذہب کا آپ کی زندگی میں لائف میں ہونا، ورنہ اس کے بغیر تو زندگی گزارنا محال ہے، یعنی کہ امپاسبل ہے۔ تبھی لوگ جو ہے نا، جو مذہب سے جس قدر دور ہو جاتے ہیں، اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے ریلیجن کی پریکٹسز سے وہ دور ہٹ جاتے ہیں، تو وہ بیچارے پھر اپنی زندگیوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو ختم کرنے پہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے تل جاتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی ختم بھی کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں اپنے دین سے، ریلیجن سے اور اس کی پریکٹسز سے دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کی اصل روحانی اور خوشی جو ہے اس کی جسمانی بھی، وہ دین کے ساتھ ہی وابستہ ہے، کنیکٹڈ ہے، اور اگر اس سے دور ہٹ جائے گا تو وہ پھنس جائے گا، ان کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر نا امید ہو کر اور اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، تو اس بات کو وہ نہیں سمجھ پاتے۔ اب آگے آ جائیں تو دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا بیسک پلرس آف اسلام، ہمارے پاس کیا ہے؟ 5 پلرس آف اسلام ہے، تو ان کو ہم بیسک پوائنٹس کو یہاں پہ صرف سمجھ لیتے ہیں، ان ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ کلاس سے پڑھیں گے ضرور۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ہے دی بلیور ورشپ گاڈ ڈائریکٹلی وداؤٹ دی انٹرسیشنس آف پریس اور کلیرگی اور سینٹس۔ دی بلیورس ڈیوٹیز آر سمڈ اپ ان 5 سمپل۔ آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ اس میں کہ کیا ہے؟ بلیف ہے، کہ سب سے پہلے نا یقین ہونا، اور یہ یقین کیا ہے کہ جو سب سے کامل جب تک نہیں ہوگا تو انسان اپنے دین پر مکمل طور پہ صحیح معنی میں نہیں چل سکتا۔ تو دین جو بھی اس کا ریلیجن ہے، اس میں اس کا یقین سب سے پہلے کامل ہونا گاڈ پر، یعنی کہ توحید پر، ایک اللہ پر، اپنے ایک خدا پر اس کا یقین کامل ہونا، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ تو بلیف یہ فرسٹ پریورٹی وائز ٹاپ پوائنٹ ہے 5 پلرس آف اسلام کا، جس کو ہم سیکنڈ ورڈ میں توحید بھی کہتے ہیں۔ پھر ڈفرینٹ ٹائپس آف توحید ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے پھر نیکسٹ کلاس میں۔ سیکنڈ تھنگ کیا ہے؟ ورشپنگ۔ جب آپ کسی سے یقین کر لیتے ہیں، کسی کے اوپر آپ زندگی کا ڈیپینڈ کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، کسی سے آپ محبت کر لیتے ہیں، عشق کر لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کی جو ہے نا بس سمجھ لیں کہ ہر بات کو سر خم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، آپ کسی بات سے اس کے ڈینائی نہیں کرتے، اس کی غلط کو بھی آپ صحیح بولتے ہیں، صحیح کو بھی صحیح بولتے ہیں، جو وہ کہتا ہے آپ کہتے ہیں بس وہی بات ہے، وہی صحیح ہے۔ تو ورشپنگ آف گاڈ یہی ہے کہ جب آپ نے اللہ کا یقین کر لیا نا کہ بھئی اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو بس آپ پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم کسی دوسرے کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہی ورشپنگ ہے، عبادت کرنا۔ اور عبادت کتنی قسموں کی ہیں، عبادت کیسے کیسے ہوتی ہے، عبادت کی خصوصیات کیا ہیں اور اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں، اسی طرح عبادات کے فضائل کیا ہیں، عبادات پر جو ہے نا گفٹس کیا ملنے، انعامات کیا ملنے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ۔ عبادات کی آپ کی ورشپنگ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ تو اسلام میں سب سے زیادہ ٹائم ہے، آپ غور کریں نا۔ دیگر مذاہب میں کیا ہے کہ بھئی بس فلانے دن ایک دن آ جاؤ، چھٹی ہو جائے تو اس دن آ جاؤ، فلانے دن آ جاؤ، اس دن آ جاؤ، جب ٹائم مل جائے تو ایک دن بس آ جاؤ، کچھ دیر کے لیے آ جاؤ۔ بل اسلام میں کیا ہے؟ روزانہ عبادت ہے، اور 5 وقت ہے، یعنی 5 وقت آپ کو اللہ کے گھر کے چکر لگاتے رہنا ہے۔ اتنا تو کوئی کسی اپنے عاشق کے گھر کے چکر نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے گھر کے اس لیے اتنے چکر رکھے ہیں کہ مسلمان اپنے رب سے، اللہ سے کنیکٹڈ رہے ہر وقت۔ تھرڈ فاسٹنگ ہے، روزہ، جیسے رمضان کے روزے چل رہے ہیں، فرض ہیں الحمدللہ، سب مسلمان بالغ مرد، عورتیں، لڑکے، لڑکیاں سب ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں،
اور یہ روزہ ان کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے، اور ان کی زندگی کی، ان کی صحت کے لیے بہت زبردست چیز ہے روزہ، جس کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی بعض دفعہ رکھتے ہیں۔ لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں صحت مند رہنے کے لیے۔ ہم مسلمان صرف اس دنیاوی فائدے کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اللہ کی خوشی اور رضا کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، اس سے خود بخود صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور انسان کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے، اس کے علاوہ بھی بہت سی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسے ہی 5 نمبر پہ آ جائیں، 4 نمبر پہ تو آرمس گیونگ، زکوٰۃ دینا۔ جو مال ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی ہے ہی نہیں بھائی، ہم تو جب پیدا ہوئے تھے کسی چیز کے ہم مالک تھوڑی تھے، ہمارا تو اپنا خود مالک کوئی اور ہے۔ تو اس مالک نے ہمیں جو ہے نا مالک بنایا، اس نے ہمیں جو ہے نا یہ آنرشپ دی ہے، ملکیت اس کی ہے ریئل میں، اصل میں اس نے ہمیں مالک بنایا، ہمیں مال دیا، جائیداد دی اور مختلف چیزیں دی، تو وہ ہماری اپنی ذاتی پرسنل نہیں ہے، وہ ہمیں کسی نے دی ہیں، وہ ہم سے لے گا بھی واپس۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو میرا ہی مال ہے نا اس پر ہی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک لڑکی ہے، اس کے پاس جو ہے سونا ہے تو اس نے خود زکوٰۃ دینی ہے، ضروری نہیں ہے اس کا شوہر دے گا، اس پہ شوہر کے پاس سونا تھوڑی ہے، جس کی کسٹڈی میں ہوگی چیز وہی زکوٰۃ دے گا۔ تو ہم زکوٰۃ کو بھی انشاءاللہ ان ڈیٹیل میں پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اور زکوٰۃ دینا فرض ہے صاحب نصاب پر، جو بھی نصاب کی حساب کتاب کو، ملکیت کو پہنچتا ہے، مالک ہے اتنے نصاب کا جو شرعی نصاب ہوتا ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پلگریمیج جو ہے یہ کیا ہے؟ پلگریمیج حج ہے۔ حج ایک لاسٹ پلر آف اسلام ہے، آخری بنیادی۔ تو اسلام کا لاسٹ پلر کیا ہے؟ پلگریمیج ہے، حج ہے، اور یہ اللہ سے کی عبادت کا بہترین راستہ ہے۔ حج جو ہے نا یہ انتہا ہے محبت کی۔ تو حج کیا ہے؟ اللہ سے محبت کی کیا ہے؟ یہ ایک انتہا ہے، اینڈنگ ہے، یوں سمجھ لیں۔ انتہا جو ہوتی ہے نا کسی چیز کی، وہ حج کہلاتا ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس؟ تو جی ہاں، حج کیا ہے؟ انتہا ہے، اینڈنگ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں محبت کی نا۔ تو یہ حج دیکھا جائے تو یہ سفر بھی محبت سے بھرا ہوا سفر ہے۔ اللہ کی محبت میں جب بندہ جو ہے نا آگے بڑھ جاتا ہے بہت حد تک، تو پھر وہ اللہ کی محبت میں کیا کرتا ہے؟ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور پھر گھر کا خوب طواف کرتا ہے محبت کے ساتھ نا۔ یہ اس کی محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، جو اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے تو گویا وہ پھر پیچھے نہیں رہتا، وہ اللہ کی محبت میں پھر آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کا ایک آخری درجہ نا پھر یہ ہے کہ وہ پھر وہاں پہنچ جاتا ہے، جیسا جیسے اللہ کا اس کو حکم ہوتا ہے اس طریقے سے وہ اللہ کی عبادت کرتا جاتا ہے۔ اور غور کیا جائے تو یہ ایسا محبت سے بھرا ہوا بہترین سفر ہوتا ہے کہ جس میں ہر حکم وہ اپنے رب کا نا پورا کر رہا ہوتا ہے، جیسا بھی اللہ حکم کر رہے ہوتے ہیں، بھلے اس کی عقل کے خلاف بھی ہوتا ہے لیکن تب بھی وہ مان رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لاسٹ پلر آف اسلام، 7 آرٹیکلس آف بلیف اسلام، اس میں سیم 5 پلرس آف اسلام کا جو فرسٹ آرٹیکل وہ تھا
پوائنٹ تھا وہی سیم یہاں پر بھی ہے. بلیف ان ون گاڈ یعنی کہ بلیف کرنا توحید پر، وننس آف گاڈ پر، ایک اکیلے اللہ پر، قل هو اللہ احد پر کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. بلیف ان آل دی پروفٹس اینڈ میسنجر سینڈ بائی دی گاڈ، اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام پر ایمان رکھنا. یہ کیا ہے؟ سیکنڈ جو ہے نا آرٹیکل آف بلیف ہے. تو 1,24,000 کم و بیش پروفٹس، جن میں سے 313 جو ہیں وہ آلسو میسنجر ہیں. 25 آف these messengers are very important mentioned in the Quran. 25 ایسے ہیں جو مخصوص ہیں، خاص ہیں، اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. بلیف ان دی بکس سینڈ بائی دی گاڈ، تمام جتنی بھی کتابیں آسمانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی، ان تمام کتابوں کو ماننا، اس پر بلیف رکھنا، اس پہ یقین رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے. اور ایمان اس کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کسی بھی کتاب کا انکار کر دیا، یعنی کہ تورات کا انکار کر دیا، زبور کا، انجیل کا یا قرآن پاک کا، تو وہ شخص پھر یا وہ عورت مسلمان نہیں رہتے. تو یہ ہمارے یقین کی بنیاد ہے. بلیف جو ہے نا ان میں یہ چیزیں ہیں. ہم مسلمان کسی آسمانی کتاب کا انکار نہیں کرتے، اور کسی پیغمبر اور رسول کا جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اس کا انکار نہیں کرتے ہرگز. بھلے وہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جب بھی فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے جب عمل کرنا ہے تو ہم لاسٹ پروفٹ اور لاسٹ بک کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن ہم انکار کسی آسمانی کتاب کا، کسی بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول پیغمبر کا انکار نہیں کرتے ہرگز. ہم سب کو مانتے ہیں. بلیف ان دی آل بکس سینڈ بائی دی گاڈ، دی صحف اسکرپٹس آف ابراہم علیہ السلام، دی تورات سینڈ ٹو موسیٰ، دی زبور سینڈ ٹو داؤد علیہ السلام، دی انجیل سینڈ ٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دی قرآن سینڈ ٹو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بلیف ان دی اینجلس. فورتھ ہمارے پاس پوائنٹ کیا ہے؟ یہ وہی پوائنٹس ہیں جو ایمان مفصل اور مجمل میں چل رہے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کہ ہم ان تمام چیزوں پر نا یقین رکھتے ہیں. اس میں 7 آرٹیکلس ہیں کمپلیٹ. تو بلیف ان دی اینجلس دیکھیں، وملائکتہ of whom four are held in high esteem and are ریکنیکٹ ہو رہا ہے. آنے والا درد. جی ہاں اسٹوڈینٹس، تو یہ جتنے بھی جو ہے نا ہیں اینجلس، فرشتے، انلمیٹڈ ہیں. ہم تعداد ان کی جانتے بھی نہیں. of whom four are held in high esteem and are named in the Quran and the Hadith additional book about Muhammad Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم. تو like جبرائیل who spoke with محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل ان کے امیر ہیں اصل، جو جن کو بڑا بنایا اللہ نے سب سے. بلکہ ایسے بھی فرشتے ہیں جو حضرت جبرائیل سے بھی بڑے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو امیر بنایا اور ان کو ایک نمایاں خصوصیات، فضیلت عطا فرمائی اللہ نے. اللہ کی مرضی بھائی. جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اصلی ان کی شکل و صورت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 2 مرتبہ دیکھا. بلیف ان دی ڈے آف ججمنٹ وین یو ڈائی. جب ہم مر جائیں گے تو ایک دن فیصلے کا ہوگا جس دن سب کو کھڑا کیا جائے گا. لائف آفٹر ڈیتھ، ہیون اینڈ ہیل، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. ایک زندگی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ شروع کی جائے گی. بلیف ان فیٹ، پری ڈیسٹینیشن. اچھا، جو اسٹوڈنٹ میری لیکچر کو سن رہے غور سے ذرا چیٹ پہ مجھے رپلائی کریں، میسج یس کریں جی.
جی ہاں تیزی سے کر لیں، جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں ماشاءاللہ 95 اسٹوڈنٹس آ گئے، اتنی بڑی کلاس ہے الحمدللہ. جی ہاں 95 میں سے 20 25 30 اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں بس غور سے، باقیوں نے تیزی سے رپلائی نہیں کرا. 35 اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، 40 اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، 42 سن رہے ہیں، 42 سے 45 اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، 46 7 50 اسٹوڈنٹ 95 اسٹوڈنٹ میں سے 50 اسٹوڈنٹس اور سے سن رہے ہیں، باقی اسٹوڈنٹ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، روزہ ہے حالانکہ تو ناشتے میں لگے ہوئے، کس میں لگے ہوئے بھائی. یوں سمجھ لیں کہ 55 to 60 اسٹوڈنٹ بس غور سے سن رہے ہیں، باقی یہ 30 35 اسٹوڈنٹ کدھر غائب ہیں بھائی، یہ بس آن لائن ہو کے بھاگ گئے، یہ تو سن ہی نہیں رہے. 97 اسٹوڈنٹس آن لائن کلاس میں اس وقت اٹینڈ کر رہے ہیں کلاس، لیکن 65 اسٹوڈنٹس نے بس رپلائی کیا، سو رہے ہیں باقی سارے تکیہ لگا کے نا، بس آنکھ کھل گئی تو پتہ چل گیا تو پتہ چل گیا، ورنہ نہیں سر کیا پتہ نیٹ ایشو ہو. نیٹ ایشو ہو تو پھر تو آن لائن نہیں کنٹینیوسلی نظر آئیں گے نا، وہ کنٹینیوسلی ہمیں آن لائن دکھ رہے ہیں لیکن رپلائی نہیں کر رہے. تو 65 اسٹوڈنٹس نے رپلائی کیے، باقی تقریباً 35 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا کوئی رپلائی نہیں دیا. تو ایسے ہی ہم اٹینڈنس مارک کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. لاسٹ پوائنٹ ہے بلیو ان فیٹ predestination. Muslims believe in divine destiny. God wrote down all that has happened and will happen. تو جو ہماری یہ قسمت کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. قسمت کا معاملہ انسان کے ساتھ اللہ نے طے کر دیا، اس پر ہی مکمل ڈیپینڈ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اسی کو سب کچھ سمجھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے. قسمت انسان کی اس قدر ہی ہے کہ جس قدر وہ جو ہے نا مکمل اس کا اختیار یعنی کہ اس میں نہیں ہوتا، وہ ایک حد تک تو اس کا اختیار جی اسٹوڈنٹ. تو کتنا اختیار ہے جب سمجھانے کے لیے کہا گیا تو یوں سمجھایا گیا کہ بھائی آپ اپنا ایک پیر کھڑا کر لیں، کھڑا کر لیا انسان نے کھڑے کھڑے، اب کہا بھائی دوسرا پیر کھڑا کر لیں، تو اب معذرت کر لی بھائی دوسرا پیر تو میں نہیں کھڑا کر سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے نا بس اتنا اختیار ہے انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا اسٹوڈنٹس، تو یہ بات جو ہے نا آپ یاد رکھیں انشاءاللہ. اب آ جائیں جی ہم، یہ الحمدللہ ہماری فرسٹ کلاس تقریباً کمپلیٹ ہو گئی. میں اٹینڈنس آپ اسٹوڈنٹس کی لے رہا ہوں، تو آپ کو اسکرین شیئر بھی کر رہا ہوں تاکہ اٹینڈنس آپ کے سامنے مارک ہوگی، اور آپ نے اپنے نام پہ نا مائک کھول کے مجھے رپلائی کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا، مائک اپنے آپ اوپن رکھیں، کسی کا مائک اوپن نہیں ہو رہا تو مجھے فوراً میسج پہ بتائیں. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گروپ تو ہم نے بنا دیے ہے نا واٹس ایپ گروپ، اس پہ اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ جوائن کر گئے. تو نمبر آف اسٹوڈنٹس تو 162 ہیں، یہ تو حد ہو گئی بھائی، یہ تو تقریباً 4 کلاسوں کے اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں کر دیے گئے. یہ اکیلے ٹیچر کا تو کام بھی نہیں ہے بھائی. عبد الرحمن حیات خان میو، یہ میاؤں کون ہے بھائی؟ پہلے ہی میاؤں آ گیا. عبد الرحمن حیات خان نہیں ہے. عبیر عاصم خان، عدیل احمد، جلدی Present, جلدی sir. بولو بھائی. Present. عدیل احمد پریزنٹ. Yes. افشا کاشف، عائشہ عبد الکریم، عائشہ طاہر، Present. علینا اسلم، علیشہ شہزاد، Present. علیشبہ،
جی علیشہ شہزاد ہے. علیشبہ خان. علیشبہ صدیقی. Present, sir. Elizabeth Siddiqui, present. ٹھیک ہے. عالیہ حسین. علیزہ اسلم رانا. جی نہیں کیا ہو گیا؟ آپس میں باتیں نہیں کریں، پہلے اٹینڈنس لینے دیں. علیزہ اشد. الماس سورات. آمنہ بطول. آمنہ ساجد. اناب علی. Present, sir. اناب علی پریزنٹ. Present. Yes. انمتا طارق. Present, sir. انمتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. انوشا عمران. Present, sir. ٹھیک ہے. انم عرفان. عیبہ. Present, sir. عریش. ٹھیک ہے. عریش خان. Present, sir. عریشہ کمال. Present, sir. عریشہ سہیل. Present, sir. ارحم خان. عریشہ. Present, sir. عریشہ. Present. ہاں بس اٹینڈنس جیسی دے دیں آپ، دیکھ لیں اسکرین پہ لگ گئی ہے تو پھر مائک آف کر لیں. ارسلان خان جنیجو. Present, sir. ارسلان خان جنیجو پہ لڑکی کیسے بول رہی ہے بھائی؟ ایک منٹ میں ارسلان خان دوبارہ بولو. سر پریزنٹ. ہاں سر میری آواز دیکھیے آپ. تمہاری آواز کو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کیسے لڑکیوں والی کیسے بن گئی؟ سر دیکھیے آپ نے کبھی سنی ہے؟ زور سے بولو دوبارہ. ارسلان خان جنیجو. سر پریزنٹ. ارسلان خان is here present. اچھا. اروا عزیز. Present. اسد اللہ خان. Present. اشنا اسلم. Present. عائشہ عامر خان. عائشہ علی. عائشہ اشرف علی. Present. عائشہ اشرف علی ہو گئی. عائشہ عظیم. Present, sir. عائشہ افتخار. عائشہ جمیل. عائشہ خالد. عائشہ خان. Present, sir. دونوں عائشہ خان ہیں. 03 اور 43. جی سر. عائشہ محمد فرحان. Present, sir. عائشہ نصرت. بریرہ آفتاب. Present, sir. بھاونا کماری. بی بی آنا. بسم اللہ. بشرا مصطفیٰ. Present. دنین عامر. اشال جدون. Present. ایمان غفران. فلک فاطمہ. فلک ناز فرید. Present, sir. فریحہ عمران. Present, sir. فریال فرخ. Present. فضہ انصاری. گل زہرا. حفصہ وسیم. Present, sir. ہانیہ فاطمہ. حریم فاطمہ. Present. حسان علی. حسان رضا. ہبہ خالد. Present, sir. ہیرا احمد. Present, sir. ہیرا علی بیگ. ہیرا اشرف سبزواری. ہیرا ناصر. اقرا. عشاء ایمان. Present, sir. جیروشا. Present, sir. کشش کماری. Present, sir. خشنود النساء.
لائبہ لائبہ مناہل، لائبہ قمر بلوچ، present sir, لائبہ تیموری، present sir, معاذ شہزاد لودھی، present, ماہا ماہم محسن درانی، present sir, ماہین ماہرہ ساغر، present sir, ماہنور گوہر، present sir, ماہرخ احمد فاروقی، present sir, Maruk Ahmed ماہرخ Faruqi. بنت طارق، present sir, مناہل شاہد، ماریہ کاشف، present sir, مریم خان، present sir, مریم خورشید، Present sir, مسرور احمد، مہک رانی، مہک تحسین، present, مہک زہرا، present sir, مہر النساء، مائیکل مہا فرنانڈیز، محمد ایان راؤ، منیرہ، منتہا شاہد، present sir, نبیرہ مسعود، present, نادیہ سلطان، present sir, ندا، نمرہ اتاری، نور فاطمہ، present sir, امیہ بنت عارف، ام الورا انصاری، پاکیزہ میرزادی، present, سرینا بائی، پاکیزہ میرزادی ہے، yes sir, پاکیزہ میرزادی ہیں. yes sir, اچھا آپ کی آواز ہلکی آ رہی تھی. پرینا بائے، کانیتا شاہد، present sir, قرۃ العین، present sir, رافیہ بلوچ، present sir, شاہین صدیقی، present, راج کمار جائرم، رامش رزاق، رمنا عرفان، ردا فہد، present, روشن خان، رمیسہ اعجاز، present sir, رمیسہ مرزا، present sir, رمیسہ مرزا ہیں، yes sir, present, Sunata Mirza. سادھینہ، Present sir, شبا مسعود، سفینہ اکبر، ساکشی، ثنا طارق، ثاقب، شفان، present, شانزہ، شیلا انجم، شیر بانو، سجال محمود اوان، Shailanjum, present sir. سجال، Shailanjum, شیلا انجم، ji sir. سجال محمود اوان، سمرن دیوی، سنگر رانی، سہیرا سلیم، Present sir. سمیرہ رضوان، سمال رانا، present, سمال رانا، present, سنینا، present sir, سید فہامہ ربانی، فہامہ ربانی ہے، سید لاریب شاہ، لاریب شاہ، سید محمد یحییٰ زاہی. بھائی اسکرین پہ اپنا نام بھی دیکھتے جائیں کہ آپ پریزنٹ ہیں، چیک لگا ہے نہیں لگا ہے. ابھی اس کو کنفرم کرتے جائیں، بعد میں نہ کہیں پھر.
سید محمد یاحیہ، سیدہ حبور، Present, وہ میرا sir. پریزنٹ نہیں لگا. کیا نام ہے؟ Sayyida Hubur. زینب. زینب تو ابھی آیا ہی نہیں ہے نام. Sir, اچھا سوری. present, sir. نام بتائیں، نام کیا ہے؟ Sayyida Hubur. سیدہ حبور. کا نام گزر گیا اوپر تو وہ سر بس ابھی. سمرن دیوی. جی سمرن دیوی پریزنٹ. دیوی ابھی کہاں گزرا ہے؟ کوئی نام تو دیوی کا گزرا ہی نہیں ہے یہاں. سمرن دیوی ہے نا اوپر اسکرین پہ تو دکھ ہی نہیں رہا نا، وہ تو اوپر نکل گیا تھا. تسنیم، سیدہ Present, sir. سیدہ ام ہانی، Present, sir. طیب احمد کھوکر. سر میرا پریزنٹ نہیں لگا. کیا نام ہے؟ عائشہ طاہر. عائشہ طاہر تو اوپر بہت گزر گیا، ابھی رک جاؤ آخر میں بتانا. طیبہ، طوبہ Present. ناصر، طوبہ ناصر، طوبہ شعیب، امیمہ عامر، ام عریشہ، پریزنٹ سر. ام ایمن، ام کلثوم، ورا فران، پریزنٹ سر. یاسر علی. سارے یہ جو ہے نا یوٹیوب والا چینل اس کو سب سبسکرائب کر لیں. یہ 165 اسٹوڈنٹس ہیں، 170 اسٹوڈنٹ ہیں کلاس میں. یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سب نے کر لیا، ہم اس کو چیک کر لیں گے. یاسر علی، فون دو. یاسر علی، یومنا تنویر، Present, sir. یسما امان خان، زہرا، زینب 796578. رول نمبر آخری 2 نمبر کے ساتھ بتا سر دیں. میں زینب ہوں 12578 پر. 781 تو نہیں ہے اس میں، 78 آ رہا ہے بس آخر میں. Zainab 12665. ہاں 578 نا. سر زینب 12679. 79 Zainab 12665. 2665 یہ بھی ہیں. اور یہ تیسری والی ہیں 578. جی میں ہوں 578. اچھا آپ بھی ہیں. زینب رشید، زینب شاہد، ذیشان نسیم، Yes, sir. زیمل، Present. ذیشان نسیم، زیمل رؤف، زبیدہ زوبیہ، Present. زنیرہ زہرہ شاہ. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میری اٹینڈنس نہیں لگی. اچھا رک جائیں. سر میری بھی نہیں لگی. ہاں بتائیں نام کیا ہے؟ فلک فاطمہ. سر میری بھی نہیں لگی. نام بتائیں. سر میری بھی نہیں لگی. الماس. فلک فاطمہ. الماس، الماس صورت. جی سر. اور کون ہے؟ سر فلک آمنہ فاطمہ. ساجد. آمنہ. آمنہ کیا؟ آمنہ ساجد. اور میرے نہیں سر سر میری بھی نہیں لگی ہے. ایک ایک کر کے بولو، نام بتاؤ. عائشہ طاہر میری نہیں لگی ہے. پہلے اے والے بول لو، اے والے. آمنہ بتول سر. اور سر علینا علی خان. علینا سر کہاں ہے؟ عائشہ طاہر کی نہیں لگی. علینا علی خان ہو گئی. اور اے والا کوئی ہے؟ سر میری نہیں لگی ہے. سر میری بھی نہیں لگی. اے والے بتاؤ نا پہلے، اے والا کوئی ہے؟ اور عائشہ طاہر. بی سی ڈی والے ہیں؟ سر بسم اللہ. بسم اللہ. Sir, Ramna Irfani, present. ان کا مائک نہیں چل رہا. ابھی بتا دینا، رک جاؤ پہلے آگے آ جاؤں. بی والا کون تھا؟ بسم اللہ. بسم سر اللہ. میری نہیں لگی ہے.
اور کون ہے؟ पलक फातिमा। یہ بسم اللہ آپ لڑکے ہو، آپ کا نام ہے بسم اللہ؟ جی میں الحمدللہ لڑکا ہوں. نہیں لڑکے تو ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کا نام ہے بسم اللہ؟ جی جی میرا ہی نام. سر ابھی راستم کی آپ نے نہیں کیسا لگی. نام رکھا ہے یار؟ اچھا کیا اے بی سی ڈی میں بتاؤ کون ہے؟ اے سر بی سی ڈی انم ای میں سر انم عرفان پریزنٹ ہے لیکن ان کی مائک نہیں چل رہا. تو بیٹا یہ آن لائن کلاس پھر کیوں لے رہی ہیں جب مائک ہی نہیں چل رہا تو؟ سر پتا نہیں سر وہ میری بھی نہیں میسج لگی. سر وہ میسج کر کے بولی ہے کہ ان کی لگوا دیں تو اس لیے. ہاں اے بی سی ڈی ای ایف جی میں اور کون ہے؟ بھی لگا دے زینب رشید. सर मेरी عاصم زینب تو زیڈ ہے نا، میری تو سن لو، آپ پہلے اپنی کرو گے تو کیسے ہوگا؟ اے بی سی ڈی ای ایف جی میں کوئی ہے اور؟ सर मेरी ابیر नहीं लगी है عاصم. پھر आयशा ایم ताहिर والی की। بول رہی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ میں کوئی ہے؟ اے سے ابیر عاصم. पलक اے سے फातिमा। ابیر عاصم. جی सर पलक फातिमा। اے سے ابیر عاصم. ہاں فاطمہ، فاطمہ ایک سیکنڈ دیکھ رہا ہوں. فاطمہ पलक تو ادھر फातिमा। نہیں، فاطمہ تو نام ہی نہیں ہے یہاں کوئی. पलक फातिमा। سر पलक میری फातिमा। نہیں لگی ہے. دیکھو فاطمہ کیا پورا شروع میں کچھ اور نام ہے کیا؟ पलक फातिमा सर। مطلب पलक فاطمہ یہ لگ फातिमा। گئی. اور سر انم عرفان کی اے سے لگا دیں. ابیر. انم عرفان، ایک سیکنڈ. انم دیکھو کہاں ہے بھائی؟ انم تو یہاں نظر ہی نہیں آ رہا. سب سے اوپر ارحم خان ہے، انم عرفان تو ادھر نہیں ہے کہیں، یا تو لگی بھی ہوگی. سر اے سے ابیر عاصم. سر میری اے نہیں سے لگی ہے پریزنٹ. ابیر عاصم خان. ابیر عاصم. سر عائشہ طاہر کی بھی لگا دیں. ابھی عاصم دیکھو کہاں پر ہے؟ یہ آپ کو اسکرین تو شو ہو رہی ہے نا؟ نہیں سر اس سے اوپر ہے. ابھی عاصم خان یہ لگ گئی. اور عائشہ طاہر. عائشہ ادھر دکھ رہا ہے تمہیں؟ دیکھو کہیں نام. عائشہ طاہر. وہی میں دیکھ رہا ہوں. عائشہ علی ہے، عائشہ عامر خان ہے. اوپر ہے، عائشہ علی کے اوپر ہے. عائشہ عامر خان. عائشہ طاہر. عائشہ طاہر عائشہ طاہر تو یہاں ہے ہی نہیں نا، کہاں ہے دیکھو؟ اوپر ہے سر، شروع میں. सर ऊपर है। دیکھو ये रहा ऊपर। عائشہ طاہر. اچھا اور سر زینب رشید. زینب، ایک سیکنڈ، زینب رشید ہو گیا. اور سر زینب شاہد. سفینہ اور سفینہ اکبر سر. مہرنسا. مہر النساء. جی سر سفینہ اکبر. ایک سیکنڈ، مہر النساء پھر سفینہ اکبر دیکھتا ہوں. مہر النساء ہو گیا، سفینہ اکبر ہو گیا. بس سر سر شہربانو تو بھی. شہباز، شہربانو. شیربانو ہو گیا. اور سر توبہ شعیب. طوبہ شعیب ہو گیا. اور رمنا عرفان. رمنا، ایک سیکنڈ، رمنا عرفان ہو گئی. سر لائبہ مناہل کا وہ نہیں چل رہا مائک، ان کی بھی لگا دیں، وہ ہے اس کلاس میں. نائبہ منائل ہو گئی. بس ہو گئے سب؟ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ، پھر صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.